آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے جی، عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کملی سی عورت آئی، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، میرے کریم نبی اٹھے دروازے پر گئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی، ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، بے تک کی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی، ایسے گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض گزار ہوئے بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، تتی ریت کڑکتی دھوپ اوپر سے بے تک کی باتیں۔ حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، وہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس عورت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ ہائے یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنے درد کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے بڑھیا جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تک کی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ بغداد شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کے ملکہ شہزادی، وہ اپنے حسن پر بڑا ناز کیا کرتی تھی، کہتی تھی بغداد میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، اور مجھے جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس کو کسی نے کہا یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تیرا حسن ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے حسن کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا اچھا پھر میں ان کا امتحان لینے جاتی ہوں۔ یہ خوبصورت عورت کسی مسئلے کے لیے حجاب پہن کر گئی، حضرت جنید بغدادی کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر اٹھایا پوچھا مائی کیسے آنا ہوا، تو اس خوبصورت عورت نے اپنا حجاب اٹھایا، اپنا چہرہ نکالا، خوبصورت چہرہ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو مریدوں نے کہا، خلیفوں نے کہا حضور خوبصورت عورت کا حسن دیکھ کر آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میاں جب میں نے اس خوبصورت عورت کا حسن دیکھا تو یہ سوچتے ہی میں زمین پہ گر پڑا کہ جب بننے والی بندی اتنی خوبصورت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح بنانے والا میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک یہودیہ عورت تھی جو بہت ہی غریب تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر میں، چاچا جی مالدار تھا، اس نے دستک دی، چاچا باہر نکلا، ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج تو وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدا کے لیے تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، ہائے دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے
رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا مدینے کی سرزمین پر، وہاں مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے اپنے دکھڑے سنا، اپنی فریاد سنا، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ وہ تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ اب یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس، ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ واپس کی طرف آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا اگر تو نے چادر لینی ہے تو محمد کے پاس چلا جا۔ ماں نے کہا نہیں 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 بیٹا، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دھرم چھین بھی نہ لے۔ بچے نے کہا نہیں ماں، میں جاتا ہوں لباس لینے، چادر لینے، اگر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے میں اسے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلا، اس بچے نے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، لباس لینے، کوئی چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہے میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے۔ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا، یہودی ماں لیٹی ہوئی ہے، اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر ایسے اڑائی تو ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ مکے کی سرزمین پر ایک یہودیہ بڑھیا عورت رہا کرتی تھی، اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، جس سے ملاقات کرتا ہے اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، مذہب چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا دھرم جاتا بھی نہ رہے، وہ مجھے مسلمان بھی نہ کر لے۔ اب اس سوچ کی بنیاد پر یہ بڑھیا عورت ڈر گئی، سہم گئی۔ اس نے کیا کیا؟ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے گھر کا بوریا بستر اکٹھا کیا، باہر گیٹ کے دڑے پہ بیٹھی، اب کوئی بندہ یہاں سے گزرے یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، میں مکہ چھوڑ کے دور چلی جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، میرا مذہب جاتا بھی نہ رہے۔ اب وہ بندے کی تلاش میں بیٹھی، کوئی بندہ یہاں سے گزرے اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا۔ وہ یہودیہ بڑھیا عورت نام سے تو واقف تھی کہ اس کا نام محمد ہے، لیکن شکل و صورت سے واقف نہیں تھی۔ اسی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا، اس بڑھیا نے میرے نبی کو اشارہ کیا، بیٹا ادھر آؤ۔ آ گئے، جی بڑھیا کیا کہنا ہے؟ کہا بیٹے یہ گٹھڑی تو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ۔ بھائی میرے کریم نبی نے جب گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی زیادہ وزنی تھی، بڑھیا کو دیکھا بڑھیا کمزور سی تھی، تو میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا اگر تم کہو تو تم جہاں جانا چاہتی ہو یہ گٹھڑی وہاں تک نہ چھوڑ کیا۔ خیر میرے نبی نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی ہوئی جا رہے ہیں، میرے نبی نے جاتے جاتے پوچھ لیا بڑھیا خیر تو کہاں جا رہی؟ اس نے کہا نہ پوچھ بیٹے، اور تجھے پتہ نہیں ہے مکے میں محمد نام کا ایک شخص آیا ہے، وہ جسے دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ بیٹا میں مذہب کی پکی ہوں، اسی ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے مسلمان بھی نہ بنا۔ جہاں تک وہ بڑھیا جانا چاہتی تھی وہاں تک میرے نبی پہنچے، گٹھڑی نیچے رکھی، کہا اچھا بڑھیا میں جا رہا ہوں، تو پیچھے بڑھیا بولی پڑی، او بیٹے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا، تیری بھی تعریف بیان کیا کروں گی کہ جہاں ایک جادوگر رہتا ہے وہاں ایک اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، او بچے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا۔ یہ سن کر میرے نبی مسکرا پڑے، مسکراتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ کہا ہاں میرا نام ہی محمد ہے۔ کہا بیٹے تیری عظمت کو سلام، اگر تیرا نام ہی محمد ہے تو تیرا جادو مجھ پہ چل ہی گیا ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آ کر عرض گزار ہوئے حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ میری ماں کو کلمہ نصیب کر دے۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ادھر سے جیسے ہی میرے کریم نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
تو ادھر سے ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب صحابی دیکھنے والے تھے کہ نبی ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ کا حق تھا نا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتے، لیکن ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی کے ساتھ نہیں بیٹھے، گھر کی طرف دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے یہ ابو ہریرہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ماں غسل کر رہی ہیں۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے کہا ماں تو کلمہ پڑھ رہی، کہا چپ کر بیٹے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا نبی میرے پاس آیا تھا، اگر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو بھی کلمہ پڑھ لینا بیٹا، میں قربان جاؤں تیرا نبی مجھے صرف کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت بھی دے کے گیا ہے۔ الٹے پاؤں حضرت ابو ہریرہ واپس میرے نبی کی خدمت میں آئے، دیکھا میرے نبی کی دعا ختم ہو رہی تھی، قدموں میں گر گئے، قدم چومنے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، جب اللہ کے محبوب دعا فرما رہے تھے تیرا حق تھا تو ساتھ میں بیٹھ کے آمین کہتا، اور تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ دعا کے دوران تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، رو کر کہنے لگے صحابیو، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی ہے کہ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی۔ صحابہ میں گھر میں بعد میں پہنچا، میرے محمد کی دعا گھر میں پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، صحابی کو پیاس لگی، انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا، زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا، اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی۔ صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا بھلا ہوئی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صحابیہ نے کہا میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا بھلا ہوئی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔ اللہ کی محبوبہ، اللہ کی نیک بندی جب قبر میں گئی نا تو منکر نکیروں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ یہ سنتے ہی آپ مسکرانے لگ گئے، مسکرا کر کہنے لگی دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ اللہ کی نیک بندی نے کہا فرشتو پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ کہا او فرشتو تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر اتنے دور سے آنے والوں کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے۔
بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ حلوائی نے کہا بابا جی آؤ تمہیں گرم گرم دودھ پلاتے ہیں۔ حلوائی نے فقیر کو گرم گرم دودھ دیا، فقیر نے دودھ پیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، ساتھ میں حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا اور چل دیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ بازار میں کیچڑ تھا، فقیر اپنی موت سے بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے پاؤں سے کیچڑ کا ایک چھینٹا اڑا، فاحشہ عورت کے لباس پر جا گرا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ غصے کی حالت میں اٹھ کر فقیر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کہا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ بھی مرواتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر آگے نکل گیا۔ پیچھے فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ گھر کی طرف جا ہی رہی تھی۔ کیچڑ کی وجہ سے فاحشہ عورت کا پاؤں پھسلا، منہ کے بل گری، شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی ہے اور یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک پہنچا ہی تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا۔ کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں کرتے، صبر بھی نہیں کرتے۔ کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا تم نے بد دعا دی ہے، وہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی میاں۔ لوگوں نے ضد کی، کہا کہ نہیں تیری ہی بد دعا کا دیا جلا ہے، وہ قیمتی جان چلی گئی ہے، عورت مر گئی ہے۔ جب سارے لوگوں نے ضد کی کہ آپ نے ہی بد دعا دی ہے تو فقیر نے کہا میاں میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، اصل میں یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، اصل میں یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فقیر نے کہا جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ او میاں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک عورت ننگے سر روتی ہوئی گزری۔ یہ نمازی سلام پھیر کر اس عورت پر بڑا ہی ناراض ہوا، کہنے لگا او کم بخت تجھے شرم نہیں آتی اور تو دھیان نہیں کرتی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے ننگے سر سے گزر گئی، اور کھلا چہرہ ہے، ننگے تیرے بال ہیں، نمازی کے آگے گزرتے ہوئے کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے تھی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی، معافی مانگ کر کہنے لگی کہ صاحب وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہی محبت کیا کرتی تھی، اپنے خامد کے ساتھ عشق کیا کرتی تھی، مگر افسوس آج شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس وقت میں غم زدہ ہو کر جا رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے شوہر کے عشق میں فنا ہو کر طلاق کی حالت میں میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر افسوس میں حیران ہوں اس بات پر کہ میں خامد کی محبت میں اس قدر فنا ہو گئی، میں خامد کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو گئی کہ مجھے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے نماز میں ہو دیکھ مجھے رہے ہو، کھڑے نماز میں ہو دیکھ میرا چہرہ رہے ہو، میرے ننگے سر کے بال دیکھ رہے ہو، کھڑے اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہو دیکھتے میرے ننگے سر کے بالوں کو ہو۔ اور نادان تو اللہ سے اتنی محبت بھی نہ کر سکا جتنی میں اپنی شوہر سے کرتی ہوں۔ پھر وہ عورت اپنا سر پیٹنے لگی، کہنے لگی ہائے جتنا عشق میں نے دنیا میں رہنے والے ایک انسان سے کیا ہے، کاش کہ اتنا عشق میں اپنے کریم رب سے کر لیتی، دنیا میں بھی سکون میں رہتی، آخرت میں بھی سکون میں رہتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ نادان کھڑے اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہو دیکھتے میرے ننگے سر کے بالوں کو ہو۔ کہتے ہیں ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی نیچے کی منزل پر نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اوپر کی منزل پر ہمارا کوئی نام لے لے تو ہمیں نماز کی حالت میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام کس نے لیا ہے، ہمارے بارے میں کس قدر باتیں ہو رہی ہیں۔ نماز میں بھی خالص بن جاؤ، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم محبت میں، پیار میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ میرا اللہ خود فرمائے گا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اب تم میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا۔